أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم. آج ہمارا درس مسئلہ ارادہ اور اختیار کی آزادی کے بارے میں ہے، اور یہ مستقل ہمارا درس اور گفتگو عدالت پروردگار کے بارے میں چل رہی ہے کہ اللہ عز و جل عادل ہے، اس کی عدالت پر ہمارا اعتقاد اور یقین ہے، اس پر ہماری مستقل گفتگو جاری اور ساری ہے۔ گزشتہ دروس میں ہم نے جبر اور اختیار کی بات شروع کی اور عقیدہ جبر کے خلاف بہت ساری باتوں اور دلیلوں کو ہم نے پیش کیا۔ امید کرتا ہوں کہ یقیناً آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ آج ہمارا یہ 7واں سبق جس کا عنوان ہے ارادہ اور اختیار کی آزادی پر واضح ترین دلیل، ارادے اور اختیار کی آزادی پر واضح ترین دلیل۔ نمبر 1 کہہ رہا ہے کہ انسان کا ضمیر یعنی عقیدہ جبر کی نفی کرتا ہے۔ جو انسان کا ضمیر ہے، جو اندر کی آواز ہے انسان کے، جو اس کا ضمیر ہے، وہ جبر کی نفی کرتا ہے، یعنی جبر کو قبول نہیں کرتا، یعنی اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ انسان مجبور ہے۔ اگرچہ فلاسفہ اور ماہرین علم کلام نے انسان کے ارادے میں آزاد ہونے کے مسئلے میں بہت سے مختلف دلائل پیش کیے ہیں، مگر ہم اختصار کے پیش نظر ان دلائل میں سے صرف ایک واضح ترین دلیل، انسان کا عمومی ضمیر، وہ باطنی قوت جو اچھائی اور برائی میں بخوبی تمیز کرتی ہے، ہم اس دلیل کو یعنی اس چیز کو پیش کرتے ہیں۔ انسان کا عمومی ضمیر، کیا کہا انہوں نے کہ اگرچہ فلاسفہ نے اور ماہرین علم کلام نے انسان کے ارادے کی آزادی کے بارے میں بہت ساری دلیلیں پیش کی ہیں، مختلف دلائل پیش کیے ہیں، لیکن ہم یہاں پر جو ہے وہ اختصار کے پیش نظر، اختصار کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے ان دلائل میں سے صرف ایک واضح ترین دلیل کو ہم پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر وہ کیا ہے؟ انسان کا عمومی ضمیر، جس کو انہوں نے بریکٹ میں بیان کیا، وہ باطنی انسان کا عمومی ضمیر یعنی وہ باطنی قوت جو اچھائی اور برائی میں بخوبی تمیز کرتی ہے، ہم یہاں پر اس کو پیش کرتے ہیں۔ ہم ہر چیز کا انکار کر سکتے ہیں، ہر چیز سے ہم منع کر سکتے ہیں، مگر اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ ہر معاشرے میں، چاہے وہ خدا پرستوں کا معاشرہ ہو یا مادہ پرستوں کا، مشرقی ہو یا مغربی، قدیم ہو یا جدید، ثروت مند ہو یا غریب، ترقی یافتہ ہو یا غیر ترقی یافتہ، اور ہر قسم کی تہذیب و تمدن کے افراد، ہر قسم کی تہذیب و تمدن کے افراد اس بات پر متفق ہیں، ایک ایسے قانون، جس بات پر متفق ہیں کہ ایک ایسے قانون کا ہونا ضروری ہے کہ جو معاشرے پر حاکم ہو اور لوگ اس قانون کی پیروی میں اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو سزا دی جا سکے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ جبر کی مخالفت میں، جبر کے عقیدے کی نفی کرنے میں، اس کی مخالفت کرنے میں فلاسفہ اور ماہرین علم کلام نے بہت ساری دلیلیں پیش کی ہیں، مگر چونکہ ہم یہاں پر مختصر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، مختصر بیان کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر ہم تمام دلیلوں کو تو نہیں پیش کریں گے ان کو، لیکن ہاں ایک دلیل ہم یہاں پر پیش کر دیتے ہیں جس سے جو ہے وہ عقیدہ جبر یا جبر کے جو نظریہ ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے، اس کی مخالفت ہو جائے گی، اور ہم جو ہے عقیدہ جبر کو یعنی باطل ثابت کر دیں گے۔ اور وہ دلیل کیا ہے؟ انسان کا عمومی ضمیر ہے۔ کیا ہے دلیل؟ وہ انسان کا عمومی ضمیر۔ اب انہوں نے اس کی شرح کی بریکٹ میں کہ عمومی ضمیر کیا مطلب؟ یعنی وہ باطنی قوت، وہ باطنی طاقت اور قوت جو اچھائی اور برائی میں بخوبی تمیز کرتی ہے، یعنی وہ باطنی ضمیر کیا ہے؟ ضمیر وہ باطنی قوت ہے، وہ اندرونی طاقت اور قوت ہے کہ جو اچھائی اور برائی میں باقاعدہ طریقے سے فرق پیدا کرتی ہے، امتیاز پیدا کرتی
کرتی ہے، تمیز پیدا کرتی ہے. ہم اس دلیل کو یہاں پر پیش کرتے ہیں. یہ صاحب کتاب استاد آیت اللہ العظمہ شیخ متولی مشیر رضی حفظہ اللہ وطول اللہ عمرہ الشریف جو ہے وہ یہاں پر اس کو بیان کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر اس کو پیش کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر چیز کا انکار کر سکتے ہیں، ہر چیز کا ہم انکار کر سکتے ہیں، لیکن مگر اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ ہر معاشرے میں، چاہے وہ معاشرہ خدا پرستوں کا ہو، چاہے وہ معاشرہ جو ہے وہ مادہ پرستوں کا ہو، چاہے مشرقی سماج ہو یا مغربی سماج ہو، سماج قدیم ہو یا سماج جدید ہو، غریبوں کا سماج ہو یا غریب فقیروں کا سماج ہو یا مالداروں کا سماج ہو، ترقی یافتہ لوگوں کا ہو یا غیر ترقی یافتہ لوگوں کا، پسماندہ لوگوں کا ہو یا غیر پسماندہ لوگوں کا، ہر قسم کی تہذیب و تمدن کے افراد اس بات پر متفق ہیں. یعنی وہ اس بات کو مانتے ہیں، اس بات کو کہ ایک ایسے قانون کی ضرورت ہے جو معاشرے پر حاکم، ایک ایسے قانون کی ضرورت ہے جو معاشرے پر حاکم ہو، سماج پر حاکم ہو. یعنی جس ایسے قانون کی ضرورت ہے کہ جو سماج کو چلا سکے، اس پر حکومت کر سکے، سماج پر حاکم ہو، سماج اس پر محکوم اور وہ حاکم ہو. یعنی ایسے قانون کا ہونا ضروری ہے. اور لوگ اس قانون کی پیروی میں اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو سزا دی جا سکے. جب قانون ایک ایسا قانون ہو جو سماج اور معاشرے پر حاکم ہو تو لوگوں کو مثلا لوگ جو ہے وہ اس کی پیروی کریں، اس کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو سزا دی جائے اور لوگ اس کے مسئلے میں اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. مختصر یہ کہ قانون کی حاکمیت لوگوں کی طرف سے قانون کا احترام اور خلاف ورزی کرنے والوں کو اس کی سزا جیسے مسائل پر تمام جہان کے عقلاء متفق ہیں. تمام عقلاء جہان اس بات پر اتفاق کرتے ہیں. دنیا کے تمام عقل مند انسان، شعور مند انسان، ہوش مند انسان، باہوش انسان، بافکر انسان، تمام مفکرین، تمام عقلاء اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں. صحیح کس بات پر؟ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ سماج اور معاشرے کے اوپر ایک ایسا حاکم، ایک ایسا قانون ہو کہ جو پورے سماج پر حاکم ہو اور لوگ اس کی ذمہ داری کا احساس کریں، ذمہ داری نبھائیں اور اس کی مخالفت کرنے والے کو سزا دی جائے. اس بات پر سب کو اتفاق ہے. البتہ صرف وحشی اور تہذیب سے دور اقوام ان تینوں باتوں کو قبول نہیں کرتے. صحیح؟ یعنی تمام لوگ اس بات کو قبول کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں، لیکن جو لوگ وحشی ہیں، ان کے مزاج میں ہی جو ہے وہ درندگی ہے اور تہذیب سے دور ہے، وہ تہذیب و تمدن سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح ہے؟ تہذیب سے دور اقوام ان تینوں باتوں کو قبول نہیں کرتے، وہ نہیں کریں گے. ظاہر ہے اگر وہ ایسا کریں تو پھر جو ہے وہ بدماشیاں سماج کو خرابی جو کریں گے، سماج میں بدتمیزی جو پھیلائیں. صحیح ہے؟ لہٰذا وہ ایسا چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. حالانکہ ہر عقلمند یہ چاہتا ہے کہ ایک قانون ہو جس کے تحت پورا سماج اور نظام چلایا جا سکے. لیکن جو وحشی لوگ ہیں، تہذیب و تمدن سے دور لوگ ہیں، وہ ایسا نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ بد نظمی کا راج ہو، بغیر قانون کا راج ہو، قانون کا راج ہی نہ ہو. جبکہ سمجھدار کیا چاہتے ہیں؟ راج کس کا ہو؟ قانون کا. قانون کا راج ہونا چاہیے، قانون کی حکومت ہونی چاہیے، دستور کی حکومت ہونی چاہیے. لیکن جو بد نظم ہیں، وحشی ہیں، درندہ قسم کے لوگ ہیں، جن کی سوچ اور فکر خراب ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بد نظمی ہو دنیا کے اندر، کوئی نظام ہی نہ ہو. یہ دلیل کہ جسے ہم نے تمام دنیا کے افراد کا عمومی ضمیر کے نام سے تعبیر کیا ہے، انسان کے اپنے ارادے میں آزاد ہونے پر سب سے واضح دلیل ہے. یعنی ہم نے اسے کیا نام دیا؟ دنیا کے تمام افراد کا عمومی ضمیر. ہم نے اس دلیل کو نام دیا ہے عمومی ضمیر. اس سے ہم نے تعبیر کیا اسلام کو. صحیح ہے؟ تو اس کو ہم نے اس سے تعبیر کیا. تو یہ جو ہے انسان کے اپنے ارادے میں آزاد ہونے پر سب سے واضح دلیل ہے. جب قانون چاہتا ہے انسان، قانون کی حاکمیت چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود آزاد ہے اپنے ارادے میں، اپنے اعمال میں، ارادے میں آزاد. کہہ رہا ہے یہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اعمال میں تو کسی بھی قسم کا اختیار نہیں رکھتا؟ یہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اعمال میں تو کسی بھی قسم کا اختیار نہیں رکھتا، لیکن قوانین کا احترام اس کے لیے ضروری ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جب انسان اپنے ارادے میں آزاد نہیں ہے، اسے اختیار نہیں ہے، وہ مختار نہیں ہے اپنے ارادے میں، تو پھر قوانین کا احترام کیسے کر سکتا ہے وہ؟ اس کے لیے قوانین کا احترام کیسے ضروری ہو جائے گا؟
اور قوانین کی خلاف ورزی پر اس سے جواب طلبی بھی ضروری ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور خلاف ورزی ثابت ہونے پر کبھی اس کو جیل کی سزا اور کبھی پھانسی کی سزا کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پہاڑوں سے پھسل کر پتھر سڑک پر آ جائے اور سفر کرنے والوں کی ہلاکت کا باعث بن جائے، اور ہم اس پتھر کو عدالت میں لا کر اس کے خلاف مقدمہ قائم کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، ہاں انسان مجبور ہے، آزاد نہیں ہے اپنے ارادے میں، اپنے اعمال میں انسان مجبور ہے، تو یہ تو بھائی ایسے ہی۔ اور پھر وہ یہ بھی کہے، اس بات کو بھی جان لے کہ ہاں قانون کی حکومت ہونی چاہیے، اور اگر جو ہے جو قانون کے خلاف لوگ کام کریں ان کو سزا بھی ہونی چاہیے، ان کو پھانسی کی سزا بھی ہو جائے تو مشکل نہیں ہے کوئی، صحیح؟ تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے پہاڑ سے پتھر آ کر سڑک پہ گر جائے اور لوگ اس سے ٹکرا کے مر جائیں، صحیح، اور پھر اس پتھر کو لے جا کے عدالت میں رکھ دیں کہ صاحب اس پہ کیس چلائیے، مقدمہ چلائیے، اس نے لوگوں کو مار دیا پتھر نے، یہ بات معقول ہوگی؟ خیر معقول بات ہے، کیسے معقول ہو سکتی ہے بات یہ؟ بھائی جب اس پہ پتھر میں جانے اختیار ہی نہیں رکھتا، نہ گرنے پر اختیار ہے اسے، نہ لوگوں کو ٹکرانے پر اختیار ہے اس سے، یعنی لوگوں سے لوگ اس سے ٹکرائے آ کے، اس پتھر پہ اختیار نہیں ہے، ٹکرانے یا نہ ٹکرانے میں، نہ گرنے میں اختیار ہے، نہ لوگوں سے ٹکرانے میں اختیار ہے، نہ ٹکرانے میں اختیار ہے، تو لوگ اس سے ٹکرا رہے ہیں اور مر رہے ہیں، تو یہ اور لے جا کے اس کو عدالت میں رکھ دیا کہ اس پہ کیس چلائیے صاحب، اس پہ مقدمہ کی درج کیجیے، جو ہے تو یہ تو غیر معقول بات ہے کہ انسان جیسا جسے اللہ نے سب سے بہتر مخلوق بنا کے پیش کیا ہے، بنایا ہے، اشرف مخلوقات بنایا ہے، جسے اس کے ذہن میں ایسی بات آئی، وہ اس بات کو قبول کرے گا؟ ممکن ہے کہ وہ ایسا سوچ لے؟ اشرف مخلوقات ایسی چھوٹی بات کرے، گری ہوئی بات کرے کہ پتھر کو لے جا کے عدالت میں رکھ دے، کورٹ میں رکھ دے کہ اس پر کیس چلائیے، اس نے جیل میں لوگوں کو مار دیا؟ ممکن ہے کہ انسان ایسا سوچ لے؟ انسان جو انسان ہے اس کے پاس عقل و شعور ہے، تو اس میں انسان اشرف مخلوقات ہے، صحیح۔ یہ درست ہے کہ ظاہری طور پر ایک انسان اور پتھر کے ٹکڑے کے درمیان فرق ہے، لیکن اگر ہم کہیں کہ انسان اپنے ارادے میں آزاد نہیں ہے تو پھر یہ فرق بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات واضح ہے، انسان کہاں اور پتھر کہاں، دونوں میں فرق ہے، لیکن اگر کوئی انسان یہ کہے، کوئی یہ عقیدہ بنا لے، نظریہ قائم کر لے کہ پتھر جو ہے وہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ارادے میں آزاد نہیں ہے بلکہ مجبور ہے، تو پھر وہ پتھر جیسے ہی تو ہو گیا، پھر کیا فرق رہ گیا اس میں، جب اپنے ارادے سے کچھ کر ہی نہیں رہا ہو۔ یہ درست ہے کہ ظاہری طور پر ایک انسان اور پتھر کے ٹکڑے کے درمیان فرق ہے، لیکن اگر ہم کہیں کہ انسان اپنے ارادے میں آزاد نہیں ہے تو پھر یہ فرق بالکل ختم ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان اور پتھر جبری عوامل کے تابع ہو جاتے ہیں۔ پتھر قانون جاذبہ کے تحت سڑک کے وسط میں آ گرتا ہے، اور انسان جبری عوامل کی وجہ سے جنایت کار، قاتل اور قانون کا مخالف بن جاتا ہے۔ یعنی پتھر مجبور ہے، اوپر سے گرا، اوپر سے چلا، پہاڑ سے کہاں جائے گا؟ زمین کھینچے گی اپنی طرف، زمین پہ گر جائے گا، تو زمین پہ گر جائے گا تو یہ یہاں پر اس کا گرنا مجبور ہے، مجبوری ہے یا آزادی ہے؟ مجبوری ہے، پتھر کا گرنا مجبوری ہے، کیونکہ اس پہ قانونی جاذبیت یہی کہتا ہے، قانون جاذبیت یہی کہتا ہے کہ جب اوپر سے کوئی چیز آئے تو زمین پہ گرے، اوپر سے نیچے تو آئے گی، قانون کہتا ہے، قانون جاذبیت کہتا ہے، جب پتھر نے اپنی جگہ چھوڑ دی وہاں سے اور وہ ہٹ رہا ہے تو جاذبیت، قانون جاذبیت کیا کہتا ہے کہ زمین پہ آگے گر جائے، تو مجبور ہوا نا پتھر، تو پتھر بھی مجبور ہو گیا گرنے پر، اور یہ انسان مجبور ہو گیا یہاں پر جنایت کاری پر، قتل پر، جھوٹ پر، فراڈ پر، دوسرے کے حق چھیننے پر، دوسرے کو مارنے پر، دوسرے کو پریشان کرنے پر مجبور ہو گیا، تو پھر یعنی یہ برابر ہو گئے، یعنی اسے پتھر مجبور ہے قانون جاذبیت کے اعتبار سے، ادھر انسان مجبور ہو گیا اپنے ارادے کے اعتبار سے، تو پھر بات تو ایک ہی میں رہ گئی، اس کا مطلب پتھر اور انسان برابر ہو گئے، جبکہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ عقیدہ جبر کے قائل ہونے کی صورت میں اگر کوئی انسان عقیدہ جبر کا قائل ہے، اس کا اعتقاد یہ ہے کہ انسان مجبور ہے، یعنی اس صورت میں ان کے درمیان کسی بھی قسم کا فرق نہیں ہے، یعنی پتھر اور ایسے انسان جو مجبور مانتا ہے اپنے آپ کو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور چونکہ کسی نے بھی اپنے ارادے سے پھر انجام نہیں دیا، نہ پتھر نے اور نہ انسان نے، ان کے اعتبار سے کہ وہ انسان کو مجبور ماننا ہے، لہٰذا ایک کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنا اور دوسرے کو چھوڑ دینا کیسے جائز ہوگا بھائی؟
جب آپ کے نزدیک پتھر اور یہ انسان دونوں برابر ہیں، ہاں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی نہ پتھر اپنے ارادے سے کام کر رہا ہے اور نہ یہ انسان اپنے ارادے سے کام کر رہا ہے، جو مجبور ہے، صحیح ہے، ان لوگوں کے اعتبار سے کہ جو اس بات کو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ انسان اب مجبور ہے۔ تو لہٰذا بھائی پھر ایک کو عدالت میں لے جا رہے ہیں، آپ کیس چلا رہے ہیں، اس پر مقدمہ قائم کر رہے ہیں، اور دوسرے کو چھوڑ دے رہے ہیں، یعنی انسان جرم کر رہا ہے تو عدالت میں جا رہے، کورٹ میں لے جا رہے، مقدمہ قائم کر رہے، اور اگر جو ہے وہ پتھر اس کام کو انجام دے رہا ہے، فرض کیجیے پتھر کرتا ہے، تو اس پہ آپ کیس نہیں کر رہے ہیں، تو یہ کون سی بات ہوگی بھائی؟ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سیدھی سی بات ہے کہ کام دونوں کے ایک، طریقہ دونوں کا ایک ہے، پتھر بھی مثلا اور انسان بھی، نہ پتھر اپنے ارادے سے سوچ رہا ہے نہ انسان اپنے ارادے سے سوچ رہا ہے، پتھر تو ہے ہی نہیں، سب چیزیں پتھر تو ہوتی نہیں ہے، صحیح ہے، وہ مجبور ہے قانون جاذبیت کے اعتبار سے کہ وہ اوپر سے نیچے آ گرے، زمین پہ آگے گر جائے، اور یہ انسان بھی مجبور ہو گیا، وہ پتھر بھی مجبور، یہ انسان بھی مجبور، ان کے اعتقاد کے اعتبار سے، ان کے عقیدے کے اعتبار سے، جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، عقیدے جبر کے اعتبار سے جن کا نظریہ یہ ہے کہ انسان مجبور ہے، تو پتھر بھی مجبور، انسان بھی مجبور، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں رہا، تو جب فرق نہیں رہا تو پھر عدالت میں یہ کون سی بات ہوگی کہ ایک کو آپ عدالت میں لے جائیں، کورٹ میں لے جائیں، اس پر کیس چلائیں، مقدمہ درج کرائیں، اور دوسرے کو جو ہے ایسے چھوڑ دیں، یعنی انسان کو کورٹ میں لے جائیں، اس پہ کیس چلائیں جرم کرنے پر، اور پتھر کو چھوڑ دیں، ارے بھائی دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے، لہذا ایک کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنا اور دوسرے کو چھوڑ دینا کیسے جائز ہوگا؟ ہم دو راہے پر کھڑے ہیں جی، ہم دو راہے پر کھڑے ہیں، یا تو تمام افراد کے عمومی وجدان کو غلط اور خطا قرار دیں، دلیل سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں دلیل کو، دلیل کی لذت کو اور دلیل کی اہمیت کو، یعنی ہم دو رائے پر کھڑے ہیں، دو رائے پر کھڑے ہیں، ایک راستہ ادھر ایک راستہ ادھر، یا تو تمام افراد کے عمومی وجدان، جو ابھی آپ نے یہ کہا کہ انسان کا ضمیر، باطنی ضمیر یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ غلط ہے، قانون کی حکومت ہونی چاہیے اور قانون کے مخالف کو سزا ملنی چاہیے، ہم دو رائے پر کھڑے ہیں، یا تو تمام افراد کے عمومی وجدان کو، وجدان کو جو ضمیر کی بات ہم کر رہے ہیں، یا تو تمام افراد کے عمومی وجدان کو غلط اور خطا قرار دیں کہ بھائی سب کا جو ہے وجدان جو ہے یہ جو عمومی ضمیر ہے، یہ ضمیر غلط ہے، خطا ہے، اور تمام قوانین، عدالتوں، مجرمین کو دی جانے والی سزاؤں کو عبث قرار دیں، عبث یعنی بے فائدہ اور بے ہودہ بلکہ ظالمانہ کام قرار دیں، یا پھر عقیدے جبر کا انکار۔ اب ہمارے پاس دو میں سے تیسری کوئی چیز نہیں ہے، یا تو ہم عمومی ضمیر یعنی انسان کا وجدان انسانی وجدان کو جو ہے وجدان، انسان کا جو وجدان ہے اس کو ہم غلط قرار دے دیں، عمومی وجدان کو، جو عمومی وجدان ہے کیا ہے وہ کہ انسان کا ضمیر یہ چاہتا ہے کہ ایک قانون ہو، اس کی حکومت ہو، اس کی حاکمیت ہو، سب اس کے تحت رہیں، انسان اس کی ذمہ داری ادا کرے، اس قانون کو سرائیں، اس پر عمل کرے، اور قانون کے مخالف کو سزا دی جائے۔ یہ کس کی آواز ہے؟ ضمیر انسانی کی، عمومی وجدان کی آواز ہے، یہ عمومی ضمیر کی آواز ہے، یہ صحیح ہے، یا تو ہم اسے صحیح مان لیں اس بات کو، صحیح ہے، یا پھر ہم اگر اس کو غلط مان لیں تو پھر جو ہے وہ اس کو صحیح مان لیں، کس کو؟ عقیدہ جبر کو۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم انسان کے ضمیر کی آواز کو بھی صحیح مانیں اور عقیدہ جبر کو بھی صحیح مانیں؟ ہم یہاں دو رائے پر کھڑے ہوئے ہیں، یا تو انسانی جو ضمیر ہے اس کی آواز کو ہم صحیح مان لیں یا عقیدہ جبر کو صحیح مان لیں، یعنی یا تو اس کا انکار کر دیں یا اس کا انکار کر دیں، یا اس کا اقرار کر کے اس کا انکار کر دیں، یعنی ہم جو ہے وہ انسانی ضمیر کے آواز کا اور انسانی ضمیر کا اقرار کر کے عقیدہ جبر کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بلا شبہ دوسری بات کو ترجیح حاصل ہے، یعنی دوسری بات جو ہے وہ یہی صحیح ہے کہ ہم عقیدہ جبر کا انکار کریں اور عمومی وجدان کا اقرار کریں، جو انسان کے ضمیر کی آواز ہے اس کا ہم اقرار کریں۔ امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ وقت انتہا الوقت، نکتفی علی هذا المقدار، باقی سے جی انشاءاللہ غداً، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا
أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى في أمان الله. خدا حافظ.